یہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملنے والا ہے، اس کی ملاقات کس چیز سے ہو؟ اس کی ملاقات جہنم میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا، تمہیں گاڑی دی تھی، تمہیں بنگلہ دیا تھا، تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، تمہیں صبح شام آشیشیں دی تھی، جیسا تو نے بنگلہ مانگا ویسے دی، جیسے گاڑی مانگی تھی ویسے گاڑی دی تھی، تو نے جو کہا ہم نے دیا۔ بتا، نمازیں کتنی پڑھا کرتا تھا؟ تو نے دولت مانگی، ہم نے دولت دے دی۔ تو نے دولت کہاں کہاں خرچ کی؟ تیری دولت شراب میں اڑی، تیری دولت شباب میں اڑی، تیری دولت جناب سود خوری میں اڑی، رشوت خوری میں گئی۔ کہاں گئی تیری دولت؟ ہم نے دولت دی تھی، بتا کہاں خرچ کی تھی تو نے؟ فرمایا یہ نعمتیں مرنے کے بعد اس کے لیے جانے وبال بن جائیں گی، اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ فرمایا بدکار کی نعمتیں دیکھ کر کے کبھی رشک نہ کرنا کہ اس کو اتنا مل گیا، اللہ اس سے راضی ہے۔ صاحب، دولت کا مل جانا یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رب کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں رب کے بارگاہ میں سر جھکانا نصیب ہو جائے۔ یہ رب کی رضا کی دلیل ہے، یہ ہے رب راضی کہ اسے 5 وقت کی جو نا وہ حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اگر دولت مل جانا ہی رب کی رضا کی دلیل ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سپر پاور امریکہ ہے، پھر رب سب سے زیادہ اس سے راضی ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دولت رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، قابل رشک وہ ضرور ہے جس کو دولت عطا ہوئی اور وہ دولت عثمانی ہے کہ وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ قابل رشک ضرور ہے۔ یہاں رشک کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اتنی دولت دے کہ میں بھی تیری راستے میں خرچ کروں، میں بھی اسی طرح تیری بارگاہ میں لوٹاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، حسد آج اس نے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہر ایک شخص دوسرے سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں، میں ٹیسٹ کرنا چاہوں اپنے آپ کو کہ میرے اندر حسد کا کوئی مادہ، کوئی جراثیم موجود ہے یا نہیں ہے، تو آؤ میں ٹیسٹ کا طریقہ، نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے جائیں، اور ہم ابھی بیٹھے بیٹھے سمجھ جائیں گے کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، جس سے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ مجھے حسد ہے یا نہیں، تو سب سے پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ کسی کے نعمت کے زوال کے لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بد دعا تو نہیں کی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، اس کی دکان کو آگ لگ جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ کبھی ایسی آرزو تو نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو آپ پہلے سوال میں کامیاب ہو گئے کہ میں نے کبھی ایسی دعا نہیں کی، میرے دل میں کبھی ایسا وسوسہ کسی کے بارے میں نہیں آیا، تو اٹ مین کہ آپ پہلے سوال میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا سوال کہ اس شخص سے ملنے سے کتراتے ہوں، اور اگر ملنا بھی پڑے تو بے دلی سے ملتے ہوں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی دکاندار، کوئی پڑوسی، امام صاحب، فلاں صاحب، نمازی، کوئی ایسا شخص ہو جس سے ملتے ہوئے دل نہ کرتا، اور اگر کبھی منہ پہ آ بھی جائے تو ٹوٹے دل کے ساتھ جی السلام علیکم۔ اگر کبھی یہ دیکھیں کوئی ایسا ہے میری زندگی میں، اگر ہے تو سمجھ جائیں آپ اس سوال میں فیل ہو گئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ پاس ہو گئے۔ تیسرا سوال، اس کی تعریف سننے کا جی نہ چاہتا ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے جائیں، کوئی ایسا شخص میری زندگی میں جس کی تعریف مجھے اچھی نہ لگتی، اگر ہے تو میں اس سوال میں فیل ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو میں اس سوال میں بھی کامیاب ہو گیا۔
کہ میں نے کبھی میرے دل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی تعریف میرے سامنے کی جائے اور میں کہوں کہ نہیں نہیں اس کی تعریف نہیں کرنا، خاموش ہو جاؤ، مجھے اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، یا کہوں بھی نہ لیکن دل میں کڑتا رہوں کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ سوال میں کامیاب ہو گئے، نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بیماری ہے تو سمجھ لیں کہ جناب حسد اندر آ چکا ہے۔ اگلا سوال، اگر مجبوراً خود اس کی تعریف کرنی پڑے تو خوش دلی سے تعریف کرتے ہیں یا مردہ دلی سے؟ اس شخص کی تعریف خود کرنی پڑ جائے تو اب دیکھیں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے مجھے کڑھن ہوتی ہو، اور اگر ہے تو حضرت ہم حسد میں گھر چکے ہیں، دل پر حسد کے تالے پڑ چکے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ دل نورانی ہے۔ اگلا سوال، اور اگر اس کی عزت اور شہرت کے زوال کے لیے اس کی منفی باتوں اور عیبوں کو تلاش اور جستجو کرنے میں مصروف رہتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو اس کی منفی باتوں اور اس کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کوئی اس کی بات پہنچے تو ہم منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں، اس کا یہ نہیں یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو مطلب ہے نا، یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ یوں چوں یہ اگر ہم کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ حضرت دل کے اندر حسد گھر کر چکا ہے۔ اب وہ چاہے کسی کے بارے میں بھی ہو، اللہ اکبر، اس کی غیبت چغلی کرنے اور سننے سے سکون حاصل ہوتا ہو۔ کوئی اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے عیب اچھال رہے ہیں، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، جی یہ حضرت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، میں وہاں تھا، میں نے بھی یہ بات سنی ہے، تو گویا آپ کو سکون مل رہا ہے کہ اس کی چغلی ہو رہی ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کی غیبت سن کر دل کو سکون مل رہا ہے تو آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اگلا سوال، اور اگر اس کی کوئی غلطی یا خامی مل جائے تو خوب اچھالتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اچھالتے ہیں، کسی کا عیب ہاتھ میں لگ گیا جس سے حسد ہے، اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ جناب ایک سے کہیں پیٹ کا درد نہیں گیا، دوسرے سے کہیں ابھی بھی نہیں گیا، جب تک پورے معاشرے میں علاقے میں ڈنڈورا نہ پیٹ لیں اس وقت تک رات کو نیند ہی نہیں آتی، اس وقت درد پیٹ کا ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کی عزت اچھالتے ہوئے اس کی منفی باتوں کو آپ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یوں کہا، فلاں صاحب نے یوں کہا ہے، وہ فلانا تاجر تو 2 نمبر کاروبار کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ ساری 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے، ارے کس کی بات کرتے ہو، وہ جو درزی بیٹھا ہے، ارے وہ جو سارے کپڑے چرا لیتا ہے، ارے وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہیں کہ اس کی منفی کوئی بات آپ کو مل جائے تو آپ خوب اچھالتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حسد کے دریا میں ڈوب چکے ہیں۔ اور میرے حضور کا فرمان بھی یاد رکھیں، لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن الایمان والحسد، ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب دل کے اندر حسد ہے تو پھر آپ ایمان سے خالی ہیں۔ نمازیں کس کام کی ہیں؟ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں اور حسد کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال دیکھیں، جب اسے دنیاوی یا دینی نقصان پہنچے تو آپ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوں، جبکہ اسے خوشی ملنے پر رنجیدہ اور ملول ہو جاتے ہوں، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ حسد کی آگ میں ہیں۔ اس کو نقصان پہنچا، چنگا ہو یار، ایسے قابل سے میں نے تو کئی بار دعا کی تھی، چلو شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر اسے خوشی پہنچی، اوہو، پھر منہ پہ 12 بج گئے، یار میں نے تو یہ بات اس لیے کی تھی کہ یہ ڈی گریڈ ہو اور اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور یہ اور اس کی عزت بن گئی، لوگ اس کے اور زیادہ قریب ہو گئے، اس کا کاروبار اور چمک پڑا، اس کا جناب پہلے تو 1 دکان تھی اور اب اس کی 2 دکانیں ہو گئی ہیں، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا اور یہ تو جو آگے جا رہا ہے۔ تو اگر یہ حضرت ہے تو حسد کی آگ میں ہے۔ اور اگلا سوال،
اس کی صلاحیتوں کا مختلف انداز میں مذاق اڑاتے ہیں. جس کو رب نے صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کی صلاحیتوں تک مذاق اڑاتے ہیں. اگر منہ پہ آ جائے تو چاپلوسی، او حضرت کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، ماشاءاللہ حضرت، سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ سے مل کے نا بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جانے کے بعد اب کیا ہوا؟ اب پتہ لگا کہ میں نے اس کے سامنے کیا کہا تھا اور میرے دل میں کیا ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو سمجھ جائیں کہ حسد کے دریا میں ہے. اللہ اکبر. اسے نگاہ حقارت سے دیکھتے ہوں، جس سے حسد ہے سامنے آ جائے، دوسری طرف ابے نہیں چھوڑو اس کو، چلو آگے چلو. اگر ایسی سی چیز ہے دل میں تو حسد ہے دل کے اندر. اس کی ترقی پر آپ آگ کے انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں. اگر اس کو ترقی مل جائے، کسی بھی لحاظ سے اس کی ترقی ہو تو برداشت نہ ہو تو پھر بھی حسد کی آگ میں ہے، اور اسے لوگوں کی نظروں سے بھی گرانے کی کوشش کرتے ہوں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر بھی حسد ہے. جب اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو باوجود قدرت مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہوں. قدرت بھی ہے، آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ حسد ہے نا، اس نہیں، اس کی مدد نہیں کرنی، اس کو نیچے ہی گرانا ہے، اس کو اوپر نہیں اٹھنے دینا. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں اور آپ آج ہم نے اپنے دل کا، اپنی ذات کا، اپنے باطن کا ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو چند سوال تھے، کیا آیا ان کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں کس سمت چلا جا رہا ہوں؟ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بروز قیامت غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، اور جھوٹا فرمایا کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، اور حاسد سور کی شکل میں داخل ہوگا. ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ نمازی کو نمازی کے ساتھ حسد، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ حسد، بھائی کو بھائی کے ساتھ حسد، رشتہ دار کو رشتہ دار کے ساتھ حسد، چھوٹے کو بڑے کے ساتھ، بڑے کو چھوٹے کے ساتھ. ہر فیلڈ میں چلے جائیں. میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ آج اگر یہ الفاظ کہے جائیں کہ دنیا پر حسد کی حکومت ہے تو یہ الفاظ غلط نہیں ہیں. ہر ایک شخص حسد کر رہا ہے، کسی کی کوئی اچھی چیز ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، کس کو کیوں ملا؟ تو حضرت آئے اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ.